أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. میرے عزیزوں، پیاروں، بزرگوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ 10 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ مؤمنون کا دوسرا رکوع ہے، 10 آیتوں پر مشتمل جن کی تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ باری تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ انہوں نے قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ اس پر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا، اس شخص کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے جو تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی۔ دیکھیے تو صحیح کہ ایک پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلیل القدر جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آ رہے ہیں اور انہیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ کیا تم مورتی پوجا کر رہے ہو اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہو، میں تمہاری جانب اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہوں، میری بات کو مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان کی بات کو ماننے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ فرشتوں کو نازل کر دیتا، انہی کو مطلب کیوں بھیجا، اور جو ہے یہ تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم جیسا ایک انسان ہی ہے، اور یہ سب ساری باتیں یہ اس لیے کر رہا ہے نعوذ باللہ کہ یہ ہم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے۔ ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ رہا یہ شخص تو یہ کچھ اور نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے نعوذ باللہ،
حالانکہ انبیاء علیہ السلام تو کتنی بڑی نعمت ہے، انسانوں کی ہدایت ہی کے لیے اللہ نے انہیں سلیکٹ کیا تھا۔ رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے، اس لیے کچھ وقت تک اس کا انتظار کر کے دیکھ لو کہ شاید اپنے حواس میں آ جائے۔ کیسی باتیں ان لوگوں نے اپنے نبیوں کے متعلق بنائی اور کیسا ان کا مذاق اور تمسخر اڑایا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرماوے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے کہا یا رب ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے تو اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ چنانچہ جب نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ کہا تو باری تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهَا نِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ چنانچہ ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو ہے نا آپ ایک کام کیجئے، ایک کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق۔ پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے، تنور چولہے کو بھی کہتے ہیں اور سطح زمین کو بھی۔ بعض روایت میں ہے کہ طوفان نوح اس طرح شروع ہوا تھا کہ ایک چولہے سے پانی ابلنے لگا، اوپر سے بارش شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ وہ ایک ہولناک طوفان میں بدل گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ سورہ ہود میں بھی اس سے پہلے جو ہے گزر چکا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اسے بھی اس کشتی میں سوار کر لینا، تاکہ ضرورت کے جانوروں کی نسل باقی رہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے۔ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے اور نہ ان کا ایمان لانا مقدر تھا، مثلا ان کا بیٹا کنعان جس کا واقعہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ بات طے ہے، ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ یہ سب غرق کیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے بچائے۔ واقعی ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ چکے ہیں تو کہنا شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اس لیے کہ باقی کے سارے لوگ تو ڈوبنے والے تھے، جو کشتی میں سوار ہونے والے تھے وہی بچنے والے تھے۔ تو دیکھیے انہیں شکریہ کے کلمات سکھلا رہے ہیں، اس لیے نعمتوں کو زوال سے بچانے کے لیے سب سے بہترین شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ ہمیں ہر حال میں اس کا شکر گزار بندہ بنائے، ناقدری سے ناشکری سے ہماری حفاظت فرماوے، اس لیے کہ نعمت کی ناقدری پر نعمت چھین لی جاتی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہنا یا رب مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ دعائیں بھی سکھلائی اس کے بعد جب زمین پر اترے تو إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اس سارے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں اور یقینی بات ہے کہ ہمیں آزمائش تو کرنی ہی کرنی تھی۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور ان کے درمیان
انہی میں کہ ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ یہاں قرآن کریم نے پیغمبر کا نام نہیں لیا کہ وہ پیغمبر کون تھے، لیکن زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام ہیں جنہیں قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا، کیونکہ آگے آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا ہے کہ ان کی قوم کو چنگاڑ نے چنگاڑ سے ہلاک کیا گیا تھا۔ اور بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ شاید حضرت ہود علیہ السلام مراد ہو، جنہیں قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا، اور چنگاڑ سے مراد ہوا کا وہ عذاب ہے جس کے ساتھ یقیناً خوفناک آواز بھی ہوگی۔ ان دونوں قوموں کے واقعات سورہ اعراف اور سورہ ہود میں گزر چکے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے یہ 10 آیتوں پر مشتمل سورہ مؤمنون کا دوسرا رکوع تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان واقعات کے ذریعے جو سبق دینا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے ذہن میں وہ باتیں بیٹھ جائیں۔ اللہ ناقدری سے ناشکری سے ہماری حفاظت فرماوے، نعمت ایمان، نعمت اسلام کے جو تقاضے ہمارے اوپر ہے، اللہ ان تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے، ان تقاضوں کو پورا کرنے والا بناوے، اور اللہ نے بن مانگے نعمت ایمان، نعمت اسلام، نعمت قرآن، نعمت ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ان نعمتوں پر شکر و گزاری نصیب فرماوے اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرماوے، ہمارے اس مبارک سلسلے کو بھی قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔